السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یور پاکستان اسٹڈیز ٹیوٹر عمران رانا فرام پاک گیریزن ہائی اسکول ننکانہ صاحب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج ہم نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات۔ عزیز طلباء، نفاذ اسلام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ ایک اہم لانگ کوسچن ہے جو امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہمیت کا عامل ہے۔ نفاذ اسلام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 1977 ٹو 1988 1977 عیسوی سے لے کر 1988 عیسوی تک پاکستان میں اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے، یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ اس کو ہم نے آج تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل اس کے انٹروڈکشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس کے نفاذ اسلام کے آنس کو لکھنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے نظریہ پاکستان کے حوالے سے بتانا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر ہے، پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر جتنے بھی دساتیر نافذ کیے گئے ہیں، 1956 عیسوی کا آئین، 1962 عیسوی کا آئین، 1973 عیسوی کا آئین، ان تمام دساتیر میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے نظام کو اسلام کے مطابق چلایا جائے۔ تو اس کے بعد آپ نیکسٹ انٹروڈکشن میں تھوڑا سا ضیاء دور حکومت کے حوالے سے لکھیں گے کہ ضیاء دور حکومت جو ہے وہ 1977 ٹو 1988 1977 عیسوی سے لے کر 1988 عیسوی تک ضیاء دور حکومت میں بھی حتی الامکان یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کے نظام کو اسلام کے مطابق چلایا جائے۔ ایون کہ ضیاء دور حکومت کو اس سے پہلے جتنے بھی ادارے حکومت مختلف حکومتوں کے مختلف حکومتیں گزری ہیں، ان سب سے زیادہ ضیاء دور حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی ضیاء الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اسلامائزیشن کے حوالے سے پاکستان میں خاصا کام کیا۔ تو ایون کہ اس وقت ایک نعرہ بھی لگایا جاتا تھا کہ مرد مومن مرد حق، ضیاء الحق ضیاء الحق، اور جسٹ ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے تھے ان کی وجہ سے تھا۔ تو یہ انٹروڈکشن میں ہم نظریہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے، 56، 62 اور 73 کے آئین کا حوالہ دیں گے کہ ان دساتیر کے اندر بھی اسلامی آرٹیکلز کافی تعداد میں شامل کیے گئے، لیکن پھر بھی جو خامیاں یا جو ابھی کمی باقی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے 1977 ٹو 1988 یعنی ضیاء دور حکومت میں۔ تو ضیاء دور حکومت کے حوالے سے ہمارا اصل ٹاپک ہے جس کو ہم نے آج ریڈ کرنا ہے 1977 1988۔ یہ ایز اے MCQ اور شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں گے کہ ضیاء دور حکومت کے بارے میں پوچھے کہ کب سے کب تک دورانیہ تھا تو آپ بتائیں گے 1977 ٹو 1988، اور اس کے بعد اگر شارٹ کوسچن کے طور پر پوچھ لے تو تب بھی یہ تاریخ ہمیں ازبر یاد ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں اقدامات کی طرف۔ اب جو ضیاء دور حکومت میں اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو یہاں پر میں نے ہیڈنگز کے ذریعے ایکسپلین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، تھرو ہیڈنگز لکھا ہے۔ تو ہم ہیڈنگز کو یاد کریں گے فنگر ٹپس پر تاکہ ہمیں یہ جو کمپلیٹ آنس ہے اس ٹاپک کا وہ یاد ہو جائے۔ تو پہلی ہیڈنگ جو ہمارے پاس ہے اقدامات، یعنی یہ پہلا سٹیپ ہے ضیاء الحق کا ضیاء دور میں اٹھایا گیا تھا اسلامائزیشن کے حوالے سے، یعنی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، وہ شرعی عدالتوں کا قیام تھا۔ تو ضیاء الحق نے 10 فروری 1979 عیسوی میں شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لے کر آیا، یعنی شرعی عدالتیں قائم کی تاکہ ملک کے اندر تمام فیصلے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق کیے جا سکیں۔ جید علماء اکرام کو ان عدالتوں کے اندر بطور جج مقرر کیا گیا، تمام سزائیں جو تھیں وہ شریعت کے مطابق دی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے 10 فروری 1979 طور MCQ آپ مائنڈ میں رکھیں گے، اگر ایگزامینر آپ سے پوچھے کہ شرعی عدالتوں کا قیام کب عمل میں لایا گیا تو 10 فروری 1979 اس کو آپ ٹک کریں گے۔ دوسرا شرعی حدود کا نفاذ، تو فروری 1979 میں ہی شرعی حدود کا نفاذ جو ہے وہ ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ اب ملک کے اندر جتنے بھی جرائم ہوں گے، چوری، شراب نوشی، زنا یا اس طرح سے دوسرے جرائم جو ہیں ان پر شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، ان پر شرعی حد نافذ کر دی گئی۔ تو یہ جو دونوں اقدامات ہیں یہ ملک کے اندر ملک کے نظام کو اسلام کے مطابق کرنے کے لیے ایک بڑی ضیاء الحق کی کوشش اور کاوش تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے،
یعنی ملک میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ اور عشر جو ہے اس کا نظام قائم کیا گیا 1981 میں. بینکوں میں جو لوگوں کی رقم جمع تھی اس پر آٹومیٹیکلی 2.5% زکوٰۃ یا جتنی بھی اسلام کے اندر زکوٰۃ کی جو ہے شرح مقرر ہے اس کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ بائی فورس حکومتی سطح پر وصول کی جانے لگی. اور اسی طرح سے جو عشر ہے عشر کا نظام لاگو کر دیا گیا. مطلب زرعی اجناس پر جو ایک مخصوص حد جو ہے مخصوص زرعی اجناس کا حصہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اسے عشر کہتے ہیں. تو زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ سرکاری سطح پر وصول کی جانے لگی بائی فورس. تو اس لیے یہ سٹیپ بھی ملک کے اندر ملکی نظام کو اسلام کے مطابق کرنے کے لیے ایک اہم کوشش اور کاوش تھی. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ سود کا خاتمہ ہے. تو سود کو ختم کرنے کے لیے بینکوں کے اندر بیسیکلی جو ہے سود ظاہر ہے اسلام کے اندر سود کی سخت ممانعت ہے اور سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. تو اسلام قطعاً سود کی اجازت نہیں دیتا. تو ملک کا جو بینکنگ نظام سارے کا سارا وہ سود پر مبنی تھا. تو ضیاء الحق کے دور میں نفاذ اسلام کے لیے تو کوشش کی گئی کہ سود کا خاتمہ کیا جائے. اس کے لیے جو ضیاء الحق نے اقدامات اٹھائے وہ یہ تھے کہ بینکوں میں جو لوگوں کے پاس بینکوں میں لوگوں کے اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس کو چینج کر دیا گیا. یعنی وہ اکاؤنٹس پہلے PLS تھے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ ان کو آٹومیٹیکلی چینج کر دیا گیا. پہلے جو لوگوں کے بینکوں کے اندر اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس کو تبدیل کر دیا گیا PLS میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس کے اندر. یعنی جو لوگوں کے سیونگ اکاؤنٹس تھے جس میں لوگ جو تھے بینک کے ساتھ صرف پروفٹ کے حصے دار تھے اس کو اب تبدیل کر دیا گیا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں. یعنی اب بینک کے اندر جو شخص بھی سرمایہ کاری کرے گا پیسہ رکھے گا وہ پروفٹ میں بھی حصے دار ہوگا لاس میں بھی حصے دار ہوگا. اس طرح سے وہ جو اس کی رقم ہوگی یا اس کا جو بینک کے ساتھ لین دین ہوگا وہ سود سے پاک ہو جائے گا. تو یہ سٹیپ بھی پاکستان کے اندر جو تھا وہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے خاصی اہمیت کا عامل ہے. اب دیکھیں شرعی عدالتوں کا قیام شرعی حدود کا نفاذ زکوٰۃ و عشر کا نظام سود کا خاتمہ. تو ساتھ ساتھ آپ ان پوائنٹس کو مائنڈ میں دہراتے جائیں گے. نیکسٹ نماز کا اہتمام. تو ملک میں نماز کو قائم کرنے کے لیے اچھی خاصی سرکاری سطح پر لوگوں کو تلقین کی گئی اور کوشش کی گئی کہ لوگ جو ہے وہ نماز کی طرف راغب ہوں. اس کے لیے اسکول کالجز یونیورسٹیز میں باقاعدہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے فورس کیا گیا سرکاری سطح پر. تو اس کے لیے یہ تھا کہ یونیورسٹیز اسکول اور کالجز میں اکثر ظہر کا وقت ہوتا ہے دوران تدریس. تو اس وقت اداروں کی مینجمنٹ کو اور اداروں کی جو انتظامیہ تھی ان سے کہا گیا کہ آپ بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں. اس کے لیے صلاۃ کمیٹیاں بنائی گئیں جو محلوں میں بازاروں میں لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ صلاۃ کی طرف آئیں. اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ زیادہ دور حکومت کے حوالے سے ہے یا نفاذ اسلام کے حوالے سے ہے وہ احترام رمضان آرڈیننس ہے. رمضان کا احترام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک آرڈیننس ایک حکم نامہ جاری کیا گیا. آرڈیننس مین حکم نامہ آرڈر سے ہے آرڈر حکم آرڈیننس حکم نامہ. تو پریزیڈینشل آرڈیننس کے ذریعے احترام رمضان کو امپوز کیا گیا. مطلب یہ کہ رمضان کے اوقات میں یا رمضان کے مہینے میں کوئی بھی شخص اگر بازاروں میں سر عام کھاتا پیتا پکڑا گیا تو اس کے لیے ایک مخصوص سزا تجویز کی گئی جو غالباً 500 روپے جرمانہ اور 3 ماہ کی قید تھی. آگے نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم ہے. تو اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1956 1962 اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ پوائنٹ شامل تھا آرٹیکل شامل تھا کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پہلی جماعت سے لے کر 14ویں جماعت تک بطور لازمی پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کو مزید دوبارہ سے امپلیمنٹ کیا گیا کہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان جو ہیں ان کی تدریس لازمی ہوگی پہلی جماعت سے لے کر 14ویں جماعت تک گریجویشن تک تاکہ بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیم سے آگاہ کیا جائے بچوں کو پاکستان کے نظریے سے آگاہ کیا جائے. لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس طلبہ جو ہیں وہ اسلام اور پاکستان کا آپس میں جو ربط اور تعلق ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ جائیں. نیکسٹ شریعت فیکلٹی کا قیام ہے. تو جتنے بھی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے کالجز تھے ان کے اندر اسلام سے متعلق نالج اور علم رکھنے والے جو اساتذہ تھے ان کو ہائر کیا گیا
ان کو بھرتی کیا گیا تاکہ شریعت سے متعلق جو تعلیم ہے وہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو دی جائے، اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس آئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام ہے کہ ضیاء دور حکومت میں اسلام آباد کے اندر اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی کے قیام کا مقصد اسلام کی تدریس کو فروغ دینا، اسلامی تعلیمات کی تحقیق کے حوالے سے کوشش کرنا اور اسلام کی تعلیم کو نچلی سطح تک روٹ گراس لیول تک پرموٹ کرنا شامل تھا۔ تو یہ 9 ہیڈنگس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس جن کے تھرو ہم اپنے اس آنسر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ لانگ کوسچنز بھی ہیں، ان ہیڈنگس کو بطور شارٹ کوسچنز بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ بتا دیں جی کہ شرعی حدود کے نفاذ کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، یا ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ احترام رمضان آرڈیننس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، شریعت فیکلٹی کا قیام کب عمل میں آیا، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے آپ بتا دیں، نماز کے اہتمام کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں۔ تو یہ بطور لانگ کوسچن اور اس کے اندر سے MCQ اور شارٹ کوسچن جو ہیں اس کے لیے یہ ایک اہم ٹاپک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہیڈنگس کو دیکھ لیا ہوگا، آپ اس کو ریوائز کریں گے بار بار، یہ اچھی طرح سے ہیڈنگس یاد ہو جائیں گی آپ کو۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ٹاپک کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔